الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ احباب اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے اندر شریک ہیں اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو اس لیے توجہ کے ساتھ آپ نے بات سننی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام حضور امام الانبیاء بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں، اور جس کو جو ملا کائنات میں وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہی وجہ سے ملا۔ اس لیے ہمارے اوپر آقا و مولا کا یہ حق ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں انہ والے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن کے بیٹا حضور دے نال محبت کرنی ہے انہ والے۔ میں دونوں بالکل نہ سدھی تے سادہ الفاظ کال سمجھاؤں۔ انہ واہ محبت کی ہے، انہ واہ محبت یہ نہیں ہوندی کہ کوئی گل ذرا جی بن جائے پھر بندہ جناب کتاباں پڑھے۔ انہ واہ محبت یہ بھی نہیں ہوتی کہ چھوٹا سی کوئی بات ہوئی کوئی نہیں تو بندہ نسے جا کے مولوی دے کول مفتی دے کول جا کے فتویٰ لے مسئلہ پوچھے۔ انہ واہ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، بس ایک کو کم کریں ذرا سے۔ اب ہم نے نہ ہی تو کتابیں پڑھ کر حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے، نہ کسی مولوی کی تقریر سن کے محبت کرنی ہے۔ اسی حضور دے نال محبت کرنی ہے انہ واہ۔ اس کے لیے نہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی تحقیق کی ضرورت ہے۔ انہ واہ محبت دسو جی دادا پوترے نو چومے تے مفتی تو فتویٰ نہ پوچھے، اور پیو پتر نو چومے اور جا کے مولوی تو مسئلہ نہ پوچھے کہ جناب بتائیں نفس مسئلہ کیسا، بیٹے کو چومنا جائز ہے بھی کہ نہیں۔ پھر بتاؤ جی امتی نام محمد چومے تو مولوی تو جا کے مسئلہ کیوں پوچھے۔ آج تو آڈے کو کوئی بندہ آ جائے یہ انہ واہ حضور کے غلام عاشق ایسے ہوتے نہیں ہیں، ساڑھے کو لاندر ہیں مسئلے پوچھن آسلے۔ انہ واہ محبت ایسی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ تو آڈے کو آیا نہیں تو آڈے پوچھے گا جناب اے دسو دے صحیح اے جھنڈیاں کدھر لکھی آتے تمبو کدھر لکھے محفلہ لکھنیاں اے ثابت ہے نہیں کہ نہیں، ہاں محفلیں کدھر لکھی آپ جو چراغاں کرتے یہ کہاں لکھا۔ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ مولوی کے پاس بھاگے، جب بندہ ہو نا انہ واہ حضور دا عاشق، اس دا جواب اے بندہ یہ نا ساڑھا وس نہیں چلتا، جے ساڑھا وس چلے نا اسی حضور دے ناتے پوری دنیا ہی سجا کے رکھتے ہیں۔ جی ہے جی انہ واہ محبت۔ اور سنو پھر اسی کیے بھی دین پڑھے سانو تو نہیں سمجھ آن دی، اسی زیادہ پڑھ گیا دی۔ دسو جی صحابہ اسی مولویاں تے تُسا نے اگر دین پڑھا نا تو دنیا دے کسی مدرسے تو صحابہ نے اگر دین حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے۔ آج ہم نے اگر دین سیکھا دین پڑھا تو کسی پیر صاحب سے، کسی علامہ صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی شیخ الحدیث، کسی مولوی تو ہی پڑھے ہیں نا۔ لیکن صحابہ نے اگر دین پڑھا تو امام الانبیاء سے۔ صحابہ کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا، شرک اور بدعت کیا تھی قیامت تک صحابہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکا۔ دین کیا ہے، شریعت کے قاعدے اور قانون کیا ہے، وہ بھی صحابہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اور صحابہ نے دین پڑھا آقا و مولا سے، صحابہ نے قرآن و حدیث پڑھا آقا و مولا سے، صحابہ کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا، اور صحابہ کی تعلیم اور تربیت فرمانے والے حضور علیہ السلام۔ لیکن سارا کچھ پڑھ جان دے بعد جدو گال آئی نا انہ واہ عشق دی، انہ واہ محبت دی، تو وہ انہ واہ محبت کیا ہے جی سنیں ذرا توجہ کے ساتھ۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس اپنے گھر مبارک دی طرف نا تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ رستے دے اندر نا آقا و مولا دی نگاہ پڑی تے گھوڑا ایک بندہ نا گھوڑے دی رسی لے کے کھڑا ہے اسی جگہ تے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے گھوڑا پسند آ گیا۔ وہ بندہ کلا کھلوتا ہے گھوڑے دی جناب رسی پکڑ کے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کالا نام۔ عرض کی یا حضور بالکل، اور بدو سے نا عرابی مسلمان تو نہیں سی، عرض کرنے لگیا حضور بالکل میں بیچ دوں گا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا قیمت ہے؟ ملکی ہے۔
آگے سے اس نے عرض کی کہ جناب اتنے درہم ہیں، یہ اتنے دینار ہیں جو بھی اس وقت کی قیمت ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ کہ آقا و مولا کی جب بات اس کے ساتھ ہوئی تو وہ سودا طے پا گیا۔ ادھر تک سمجھ آ گئی جی؟ اور سودا طے پا گیا کہ اتنے درہم ہیں یا اتنے دینار ہیں، اس بندے دے نال مک گیا، سودا طے پا گیا۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، سودا طے پا گیا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے کاشانہ اقدس گھر کی طرف جاتا ہوں، اس کی جو قیمت ہے وہ میں لے کر آتا ہوں، آپ کو میں اس کی قیمت ادا کروں گا، گھوڑا میں آپ سے لے لوں گا۔ اب جتنی دیر میں آقا و مولا حضور علیہ السلام قیمت لے کے واپس لوٹے نا، تو اس عرابی کو جو اس گھوڑے کا مالک تھا، اس کو کسی بندے نے شیطانی کی تھی، اس نہ مل زیادہ بھر دیتا، لا دیتا، اس کے بھی ٹھیک ہے تیرے اتنا تو سودا ہے، میں تنوں زیادہ پیسے دیں گا، زیادہ دینار دیں گا۔ وہ بدنیت ہو گیا۔ جدو آقا و مولا حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا واپس، آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ قیمت لیں اور گھوڑا دیں۔ تو بندہ کو کہنے لگے جی میرا تو تہاڈے نال سودا ہویا ہی کوئی نہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں سودا تو ہوا ہے، اور اتنی قیمت اس کی طے پائی۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ قیمت لیں اور گھوڑا مجھے واپس گھوڑا دیں۔ آگے سے کہنے لگا کہ جناب نہیں، میری تو آپ کے ساتھ بات ہی کوئی نہیں ہوئی، ہمارا تو سودا ہوئی کوئی نہیں، گھوڑے کے حساب سے تو ہماری کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اب اس نے تماشا نماز اس نے برپا کر دیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، بندے جمع ہو گئے۔ اب وہ مشرکین مکہ بھی ایسے کئی لوگ کافی جمع ہو گئے، انہوں نے سردار آگے بڑے بڑے۔ تب آقا و مولا حضور علیہ السلام اکیلے درمیان میں جلوہ گر ہیں۔ آقا و مولا نے پھر فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اتنی رقم کے اوپر میرا اور آپ کا سودا طے پایا۔ آقا و مولا نے فرمایا جی ہمارا سودا ہو گیا۔ اور بندہ کہنے لگا جناب میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہوا ہی کوئی نہیں، تماشا بن گیا۔ اب اس بندے نے ایک بات کر دی، سنے جی انواع محبت کیا ہے؟ اور بندہ کہنے لگا کہ جناب ٹھیک ہے، جو آپ شریعت محمدی لے کر آئے، جو آپ شریعت لے کے آئے، جو آپ قانون لے کر آئے، وہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی تنازع بنے، کوئی بات بنے تو پھر موقع کے گواہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور بندہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے، جی اگر تسی میرے نال سودا فرمایا نا تو پھر کوئی بندہ آپ گواہ پیش کر دیں، موقع کا گواہ جس نے سنا ہو، دیکھا ہو، جس کے سامنے آپ نے سودا فرمایا ہو، کوئی بندہ آگے گواہی دے دے۔ تو کہنے لگا جناب میں آپ کو نہ گھوڑا دے دوں گا۔ جتنے لوگ کھڑے ہونا کہ جی گل تو ٹھیک ہے۔ میں کہا بندہ ہے سی وہ بڑا سیانا، کاش کہ اگر وہ بندہ یہ بات کرتا نا کہ حضور یہ گھوڑا گواہی دے دے کہ آپ نے سودا فرمایا ہے، اگر وہ بندہ یہ بات کر دیتا نا کہ یہ گھوڑا گواہی دے دے کہ حضور آپ نے سودا فرمایا ہے، خدا کی قسم، اور گھوڑے نے آقا و مولا دے حق اندر گواہی دے دینی سی۔ بتاؤ جی قاضی اعظم مالکی نے لکھا شفاعت شریف میں، آپ لکھتے ہیں کہ بھیڑیے نے بھی آقا و مولا کا میلاد پڑھا کہ نہ پڑھا، اور جناب ہرنی نے بھی آقا و مولا کو دیکھ کے نعت پڑھی کہ نہ پڑھی، اور پتھر نے بھی ابو جہل کی مٹھی کے اندر رسالت کی گواہی دی کہ نہ دی، اور وہ درخت بھی آقا و مولا کو دیکھ کے جھک کر آقا و مولا کی رسالت کی گواہی دی کہ نہ دی۔ درختوں نے بھی، پتھر نے بھی آقا و مولا کا چمکتا وہ دعا چہرہ دیکھ کر انہوں نے گواہیاں بھی دی، انہوں نے نعتیں بھی پڑھی۔ بندہ بڑا سیانا سی، اس ایک گل نہ کی تھی، اس کہا جناب کوئی دنیا کے اندر کوئی ایک شخص آگے یہ گواہی دے دینا آپ نے سودا فرمایا، میں مان لیں گا، میں گھوڑا تانوں دے دیں۔ اب گواہی دے گا کون؟ وہاں تو سارے کافر کھڑے ہیں، اور پہلی تماشبین نے تماشائی انہوں نے تو دینی نہیں، باقی رہ گئے صحابہ، ان میں کوئی موقع کے اوپر موجود نہیں، اور پھر جن کو شریعت کے قاعدے پڑھائے ہوں آقا و مولا نے۔ آپ کو پتہ نا کہ شریعت کے اندر کتنی سخت سزائیں ہیں، گواہ کا شرائط تزکیہ و شہود ہونا ضروری، موقع کے اوپر بنفس نفیس موجود ہونا ضروری، آنکھوں کا دیکھا ضروری، اور کانوں کا سنا ہونا ضروری ہے، پھر گواہی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ صحیح گواہی نہیں دے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ قیامت میں کتنی سخت وعیدیں اور کتنی سخت سزائیں ہیں۔ اب گواہی کون دے گا؟ اب اتنی دیر میں بندے تو اس طرح سارے اکٹھے، تو آقا و مولا کے حضور علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے بندوں سے پوچھا، حضور سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے سن، اتنی جرت نہیں سی، آپ نے بندے تو پوچھا یار بندے لوگ نے جمع نے مجمع اکٹھا ہوا تو کی مسئلہ ہے؟ اور بندہ کہنے لگا آقا و مولا جلوہ گر، آپ نے یوں اوپر ہو کے دیکھا تو حضور علیہ السلام درمیان میں جلوہ گر ہیں، سامنے وہ بندہ گھوڑے دی رسی پکڑ کے کھڑا ہو، گھوڑا دے کوئی نہیں رہا۔ آپ نے پوچھا بھی گال کیے، تنازع کیے، اور بندہ کہنے لگا جی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے سودا فرمایا ہے۔ اے بندہ اڑ گیا، اے کہندہ جناب نہیں جی اگر تسی سودا فرمایا تو پھر موقع دا کوئی گواہ پیش کرو۔
کوئی بندہ گواہی دے دے میں آپ کو گھوڑا دے دوں گا. اب بتاؤ جی سامنے کھڑے ہیں صحابی رسول جنہوں نے شریعت قرآن و حدیث شریعت کے قاعدے پڑھے آقا و مولا سے, لیکن وہ شریعت کے قاعدے تو پڑھے, لیکن اب بات آ گئی قول مصطفیٰ کی, اب بات آ گئی عزت رسول کی. جیسے ہی آپ نے یہ سنا نا, اب آپ کا عشق آیا جوبن پہ, وہاں کھڑے کھڑے آپ نے یہ نعرہ لگایا, آپ نے فرمایا لوگوں سنو, میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا فرمایا ہے. دوستو جی انواع محبت ہے کہ نہیں؟ سنا نہیں, دیکھا نہیں, موقع کے اوپر موجود نہیں, لیکن جب گل آگی نا حضور دی عزت دی, پھر فرمایا کہ لوگوں سنو, میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا نے سودا فرمایا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے سودا فرمایا ہے. ہم جب گل ہوگی نا جناب, تو پھر آپ کی دی ہوئی گواہی حضور علیہ السلام نے بھی پسند فرمائی اور حضور کے رب نے بھی پسند فرمائی. اب ہوا کیا, گھوڑا آقا و مولا کی ملکیت میں آ گیا. لوگوں نے کہا جناب گواہ پہ آ گیا, دیون گھوڑا, قیمت ادا کی گئی. اب آقا و مولا حضور علیہ السلام آگے آگے آپ تشریف فرما لے کے چلتے جا رہے ہیں, پیچھے حضرت خزیمہ انصاری گھوڑے کی رسی پکڑ کے چلتے جا رہے ہیں. اب آگے جا کے نا کچھ دیر کے بعد آقا و مولا حضور علیہ السلام ایک مقام پہ ٹھہر گئے. اب یہ بات ہے سمجھنے والی. اب آقا و مولا ٹھہر گئے. اب جناب پیشی پہ گئی صحابی رسول دی. دسو جی ایک مقدمہ کٹے ہوئے نا ساڑھے اٹھتے, تے پیشی پہ جائے جج دے گئے, تے پتہ بھی ہوئے کہ جج دے کچہری چلے گئے, آج تے فیصلہ آ جانا, ادھا خون بندے دا ہے خشک ہو جانا. بتاؤ جی کچہری ہو بارگاہ رسالت کی, اور امام الانبیاء ہیں. اب انہوں نے جواب طلب کر لیا, آپ کو بلا لیا. آقا و مولا ٹھہرے, حضور نے بلایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جی شریعت تو پڑھے حضور سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو گواہی دی ہے آپ نے کس طرح گواہی دے دی؟ فرمایا کہ آپ نے کس طرح گواہی دے دی؟ ظاہری بات ہے نہ آپ موقع پہ موجود ہے, نہ سنا ہے, نہ آپ نے دیکھا, نہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے. تے انوا تسی نہ ویکھیا نہ سنیا تو گواہی آپ نے دے کس طرح دی؟ سنو جی پھر عاشق کی بولی کیا ہوتی ہے. تو آپ نہ آگے سے رو پڑے, تو ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا نہیں, میں نے دیکھا نہیں, آپ نے سودا فرمایا. گواہی میں نے کس طرح دی؟ یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا. بعد اب کی دفعہ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا, یہ تو آپ کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ رب ہے خالق حقیقی ہے, اس کی نمازیں پڑھنی, ہم اس کے آگے جھکتے بھی ہیں, دن رات جو سے ہم سجدے بھی کرتے ہیں, تو کم کرے دن رات ہم سجدے بھی کرتے. یا رسول اللہ ہم نے جنت دیکھی نہیں, دودھ و شہد کی بہتی نہریں ہم نے دیکھی نہیں. ہاں بھی تسی ویکھی ہے جنت, لیکن مندے تو ہونا کہ جنت ہے. ایک گال یا رسول اللہ سے جنت ویکھی نہیں, دودھ اور شہد کی بہتی نہریں, ہم نے وہ نظارہ دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا ہم نے مانا. یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں, کسی نے بتایا نہیں. قبریں کھلے گی, جسم برآمد ہوں گے اور روزہ حشر برپا ہوگا. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہم نے مانا. گرمیاں معاشر ہوگی اور حوض کوثر کے جام آپ بھر بھر کے پلائیں گے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہم نے مانا. یا رسول اللہ مانا میں نے دیکھا نہیں, میں نے سنا نہیں کہ آپ نے گھوڑے کا سودا فرمایا, لیکن بات اتنی ہے کہ یہ زمینیں غرق ہو سکتی ہیں, آسمان پھٹ سکتے ہیں, کائنات فنا ہو سکتی ہے, لیکن بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. حضور آپ نے جو فرما دیا گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا, بس. سمجھ آ رہی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے جو فرما دیا کہ گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا. اے ہوندی ہے انواع محبت. یہاں میں وضاحت کرتا جاؤں, شریعت کا قاعدہ بدلا نہیں, یہ یاد رکھیں قیامت تک شریعت کا قاعدہ بدل نہیں سکتا. لیکن جب حضور کے ساتھ محبت کی نا انواع, جب آقا و مولا دے نال محبت کی تھی انواع, شریعت کا قاعدہ کل بھی وہی تھا, آج اور قیامت تک وہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش آئے گا کم سے کم 2 مرد گواہ ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں 2 گواہ. اگر نہیں, اگر ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں گواہ. 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. لیکن عجب بات ہے یہاں تو ایک مرد نے گواہ, اور ان کی گواہی حضور نے اور رب نے قبول بھی فرمائی, پسند بھی فرمائی. کس طرح؟ کسی دے کول ہے جی جواب؟ اے وہ گال ہے. شاعر کہتا ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے جو بات حل ہو نہ سکی, عطا کر دیا کالی کملی والے نے ایک اشارے سے,
قیامت تک کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی فلاسفر، کوئی سائنسدان اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن آقا و مولا نے تو سب کچھ عطا کر دیا ایک اشارے سے۔ آقا و مولا نے یوں اشارہ فرمایا، اور فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ میرا غلام ہے خزیمہ۔ حضور نے فرمایا یہ اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا نا، اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ تو آیا نہ درتے کیوں بند نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں کسی لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھے، دینی غیرت اور دینی حمیت کا یہ تقاضا ہے۔ گل آ جائے نا دین دی، دسو جی بچہ حلالی ہوئے ماں دے بارے گل نہیں سندا، پیو دے دادے تے چاچے دے بارے گل نہیں سندا، تے پھر امتی ہوئے تے پھر حضور دے دین دے بارے گل سن جائے۔ بندہ کہے آپ ادھر ٹھہرے ہیں، میں کتاب دیکھ کر آتا ہوں، میں مولوی سے پوچھ کے آتا ہوں، بات نہیں سننی۔ یہ تو آج کی بکواس سے شروع ہوئی نا، ہاں بھی نبی کو علم ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، جو حاضر جو موجود جو سامنے آنکھوں نے دیکھ لیا، وہ تو نبی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ سنو جی، میں غیب کے اوپر بھی ایک بات کرتا جاؤں۔ ایک شخص آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائے۔ نبی کے علم غیب نہیں، میں صحابی کے علم غیب کے اوپر آپ کو دلیل دیتا جاؤں۔ آقا و مولا مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرمائے، ایک شخص آ گیا عربی بدو، وہ آ کے نا سوال تے سوال پوچھتا جائے۔ اس نے پہلے ایک سوال پوچھا، جناب پھر ایک قبرہ پھٹن گیا، بندے کس طرح برآمد ہوں گے، باہر کس طرح آئیں گے؟ آقا و مولا نے مسکرایا، حضور نے جواب عنایت فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، پھر حضور مسکرائے، پھر آقا و مولا نے جواب عنایت فرمایا، اور پوچھتا جائے۔ تو آقا و مولا تو خلق عظیم کے مالک ہے نا، کوئی درد سوالی آ گیا تو وہ خالی جھولی لوٹا نہیں، آقا و مولا مسکراتے جائیں، ساتھ جواب عنایت فرماتے جائیں۔ بلکہ ایک تپتی دوپہر تھی، گرمیوں کا موسم جون جولائی کا مہینہ غالباً وہ ہوگا، اور تپتی دوپہر جیسے ایک 2 بجے کا ٹائم ہوئے، زور دے بعد دو ٹائم سے صحابہ کہتے ہیں جی آقا و مولا ایک جگہ دے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے ہم بھی چلتے جا رہے ہیں، اور وہ راہ گزر تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، اور دن دا تپتا دوپہر تے سورج اس طرح سٹے، گرمی پتہ نا عرب دی گرمی بھی کیسی ہوندی ہے۔ کہتے ہیں اس شہر کے اندر ایک عورت ہوندی سی پاگل، کہتی ہے کہ جیسی اس نے آقا و مولا کا چمکتا وہ دعا چہرہ دیکھا نا تو حضور کو آواز دی، حضور ٹھہر گئے، تو بھاگتی آئی آقا و مولا کے پاس۔ اب جیسی حضور کی زیارت کی تو آقا و مولا کو نا اس جگہ تو اس طرح نا وہ گلاں کرنے لگ گئی، انہوں گلاں کر دی جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ نہیں، وہ 2 لمحے نہیں، صحابہ کہتے ہیں کئی گھنٹے گزر گئے۔ اسی کیا رج کس طرح سکتی سی، منہ جھلی تے ہے سی، لیکن سامنے بھی تو چمکتا وہ دعا چہرہ تھا نا۔ اب وہ باتیں کرتی جائے۔ سنو جی، اولاد جھلی ہو جائے تو ماں پیو بھی گل نہیں سن دے، تو ادھر ماں پیو جھلے نہیں، ماں پیو بزرگ ہو جان تو اولاد گلاں نہیں سن دی۔ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو آپ ساری تربیت فرماندے سن نا، ہاں اس لیے یاد رکھو پہلا اگر پیر ہے تو وہ ماں ہی ہے۔ جب ماں باپ راضی نہیں تو وقت غوث کتب ابدال تے جا کے پیر بھی دھوو نا، مرید 100 دے ہو جاؤ، جس ٹائم تک ماں راضی نہیں تو جنت ملنی کوئی نہیں ہے، ہاں دنیا میں بھی مقام ملنا نہیں۔ امیر المجاہدین آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھو ایک والدین دا دکھیا تو دوسرا اپنے استاذہ دا دکھیا، پیر و مرشد بھی استاد بھی آتے ہیں نا۔ آپ فرماندے سن ماں باپ کا دکھیا تو استادہ دا دکھیا۔ آپ کہندے سن دنیا اچ بظاہر اسمانہ دے اتے بھی وہ چاہ کے نا اس طرح جا کے اڑے نا، اسمانہ دے اندر بھی جتنا مرضی پیسہ آ جائے، جتنا مرضی ہو بڑا پیر بن جائے، مولوی بن جائے، بڑا جبہ آ جائے، آستانہ آ جائے، گدی آ جائے، تقریرہ آ جائے، پگڑی آ جائے، اگر اس کے ماں باپ اور اس کے استاذ کا اگر وہ بے ادب ہے نا تو اس کو نہ دنیا میں عزت ملے گی، نہ قبر و حشر میں عزت ملے گی۔ امیر المجاہدین ایک بات ہمیں آپ سناتے تھے، آپ کہندے نے سے کہ ایک نا باپ ایسی ایک بار وہ بڑھا ہو گیا تو وہ نا اس طرح وہ باہر بیٹھے اپنے سینڈ دے اندر تو نال سامنے بیٹھے سی جوان پتر، تو اس پیو نے نا اپنے پتر تو پوچھیا، اس کیا پتر تو پوچھن لگا یارا اے کہاں بیٹھا ہے سی، تو کہاں نہ آگ اس طرح بہ گیا سامنے درخت تے او والد صاحب نے اپنے پتر تو پوچھن لگے پتر اے کی ہے، تو پتر نے کہا ابا جی کہاں ہے، کہا تھوڑی دیر بعد نا پھر ابا جی نے پوچھا، ابا جی نے فرمایا کہ پتر اے کی ہے، کہنا ابا جی کب ہے، پھر انہیں پوچھا، انہیں کہا پتر اے کی ہے، اگو نا او کالا پہ گیا، اور کہنے لگا ابا جی میں تانوں دسیا جی ہے، بار بار تسی پوچھ رہے ہو، تانوں نہیں پتا میں دس جی دیتا ہے کب ہے، بار بار تسی پوچھ رہے ہو،
تو زیب نے پتہ کہ جواب دیتا اس کیا وہ کہنے لگے پتر تو بڑا چھوٹا سے تو میں تو اپنی گود چکے ایسی تو میرے تو کٹ 50 باری پوچھا سی ابا کی ہے تو میں ہر باری تینوں مسکرا کے دسیا سی پتر ایک کب ہے سمجھے تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا. تو پھر وہ عورت بار بار آ کے آقا و مولا حضور علیہ السلام کو وہ باتیں پوچھتی جائے. صحابہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ وہ کئی گھنٹے تھے جو کئی گھنٹے گزر گئے اور وہ سورج اپنی گرمی پھینکتا جائے, صحابہ پسینے میں شرابور اور آقا و مولا مسکراتے جائیں, ساتھ جواب عنایت فرماتے جائیں. جب وہ عورت چلی گئی نا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو عورت پاگل ہے, اس کے آواز کے اوپر کوئی ٹھہرتا نہیں, آپ ٹھہر گئے, اس کی بات کوئی سنتا نہیں کیونکہ یہ تو پاگل ہے, آپ نے سنی, اس کے ساتھ کوئی بات کرتا نہیں, آپ مسکراتے بھی گئے, اس کو جواب دیتے بھی گئے. آقا و مولا حضور علیہ السلام مسکرائے. حضور نے فرمایا اس روح عرض پر اس دنیا میں اگر اس کی بات میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا. آقا و مولا تو خلق عظیم کے مالک ہے نا, رحمت اللہ عالمین ہے. اب وہ بندہ وہ شخص سوال پہ سوال پوچھتا جائے. آقا و مولا حضور علیہ السلام جواب جو سے وہ عنایت فرماتے ہیں. وہ پوچھے جناب اے پل اسرات کیسا ہوگا, پھر روز حشر کیسا ہوگا, وہ پوچھتا جائے. آقا و مولا اس کو جواب عنایت فرماتے جائیں. سنیں جی صحابہ حاضر خدمت ہیں اور علم غیب کی بھی بات سنتے جائیں. علم غیب کیا ہے تو ساتھ بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر غفاری. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ حضور کی امت میں قیامت تک فقر کا تاج اگر کسی کے سر کے اوپر کوئی شہنشاہ ہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری ہیں, جن کے بارے میں آقا و مولا نے فرمایا کہ زمین سے اوپر آسمان کے نیچے اس جتنا سچا رب نے کوئی بندہ نہیں بھیجا. اتنی بڑی شان ہے حضرت ابو ذر غفاری کی. تو پھر ڈیوٹی کیا ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی, چونکہ آپ کا گھر تھا مدینہ پاک کی علاقے سے باہر تھا, شہر سے باہر, جنگل والی سائڈ پہ. تو آپ کی ڈیوٹی آقا و مولا نے یہ لگائی تھی کہ آپ کی ایک بیوی وہ بھی صحابی ہیں اور ایک اکلوتا آپ کا بیٹا تھا. ان تینوں کی ڈیوٹی آقا و مولا نے یہ لگائی تھی کہ آقا و مولا نے اپنی اونٹنیاں ان کے حوالے کی تھی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنیوں کی دیکھ بھال, ان کو چرانا کھلانا پلانا یہ آپ کے ذمہ ہے. بس یہ یاد رکھیں عاشق وہ ہوتا ہے جس کی مطلوب, جس کی رسد, جس کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے. بس بتائیں جی اتنی بڑی شان پا جانے کے بعد یہ عرض تو نہ کی کہ یا رسول اللہ تسی میری میں ہی تو آنو لبیا تھا, میری ڈیوٹی آپ نے لگا دی جنگل میں کہ میری اونٹنیاں چراؤ, تو مجھے آپ اپنے قدموں میں بلا لیں, میں آپ کی زیارت بھی کروں, آپ کی خدمت بھی کروں. مجھے آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا نہیں. ان کی جو عاشق ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف میں اپنا محبوب راضی کر لوں. اب آپ چراندے سن بیٹھے, آپ چراندے سن اونٹنیاں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی. تو پھر چراتے کس طرح تھے؟ صبح آقا و مولا کی اونٹنیاں نکالی اور جنگل کی طرف لے گئے. آپ کی ایک بیوی ہیں صحابیہ اور آپ کے ایک اکلوتے بیٹے ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں. آپ تینوں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی اونٹنیاں صبح نکال کے لے کے جاتے جنگل کی طرف. صبح تو لے کے شام تک انہاں اونٹنیاں چراندے سن, چنگا کر کے نا رج کے رجاندے سن. اور جدو واپس لے کے آئے, سنو جی یہ ہیں صحابہ, جدو واپس لے کے آندے سن نا اپنے ڈیرے دے اندر دوبارہ بٹھاندے سن, پھر ان کو پانی پیش کیا, پانی پلایا. اب بتاؤ جی جب آقا و مولا کی اونٹنیاں پیٹ بھی بھر گیا, پانی بھی پلا دیا, ان گل کے بڑھنے سی کہ بس ٹھیک ہے بوا مار دو, بوا بند کرو, جا کے سو جاؤ, تسی بھی تھکے ہو. پھر اگلا منظر بڑا دل آویز ہے, یہ ہے جی محبت انواع, اور اس کو کہتے ہیں عاشق رسول. خالی یہ منہ زبانی نہیں, پھر منظر پتہ اگلا کی بندا سی. صحابہ جنہوں نے شریعت پڑھی آقا و مولا سے, جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے آقا و مولا نے, جن کے بارے میں قرآن میں سنتے اتاری اللہ تعالیٰ نے, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں جن کے سینوں کی تختی کے اوپر اپنے ایمان کی کتابت فرما دی, جن کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ آسمان سے نیچے زمین سے اوپر چلنے والا کوئی شخص اس سے زیادہ سچا نہیں. لیکن جب گل آئی نا عشق رسول دی تو وہ منظر بڑا عجب. آپ بھی, آپ کی بیوی بھی, آپ کے بیٹے بھی آقا و مولا کی اونٹنیوں کو جب بٹھاتے تھے نا شامی, تو آپ تینوں بیٹھ کے حضور کی اونٹنیوں کو مٹھیاں بھرا کرتے سن. اس طرح تو سمجھ رہے ہو, آقا و مولا کی اونٹنیوں کو مٹھیاں بھرتے سن, اس طرح دماندے ہوندے سن. کیوں کہ تسی پورا دن چار کے جائیے تھے, تھک گئی ہو سن. میں کہا یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. آج کوئی منہ کالا صحابہ کے بارے میں بھونکے, صحابہ کے بارے میں بکواس کرے. میں کہا ظالمہ, میں کہا تو تے اپنے پیو نوں بھی آج تک تے مٹھیاں نہ بھریاں,
تو تے اپنے ماں دی بھی کدے خدمت نہ کی. میں کہا یہ وہ صحابہ جنہوں نے حضور سے عشق کر کے بتا دیا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں 411 ورگا. اسی کیا صحابہ نے تو محبت کی تھی نا حضور دے نال, لیکن حضور نے بھی پھر آپ کو ایسی عطا کیا, ایسا عطا کیا قیامت تک کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. دسو جی منصب نال اور صدارت کے ساتھ, وزارت کے ساتھ, مربوں کے ساتھ, پھولوں کے ساتھ, وردیوں کے ساتھ, کرسیوں کے ساتھ, یاد رکھو کہ بھار نہیں بنتا, بھار جدو بھی بنے گا حضور کی غلامی کی وجہ سے بنے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اب عشق کیسا کیا دسو جی کتاب کے اندر پڑھیا سی. انسانی عقل تے ہی کہندی ہے اونٹیاں تے ہیں نے بس ٹھیک ہے چراؤ تسی رچ کے نہ دی خدمت کیتی پانی پلا دیتا بہ گیا تے پھر میں کہا یہ صحابہ ہیں بیٹھ کے حضور کی اونٹیوں کو مٹھیاں بھرتے سن اس طرح کہہ رہا تسی تھک گئی ہوگی تسی رسول اللہ دی اونٹیاں ساڑی جس ذمہ لگی ہے تہاڈی خدمت کرنا. تے میں کہا جدو آپ نے تو اونٹیاں کو مٹھیاں بھریاں نا دسو جی اس حد دے نال کیا آپ نے کام کیتا سی. حضرت ابو ذر غفاری نے اس ہاتھ سے حضور کی اونٹیاں چرائی پھر حضور کی اونٹیاں دبائی. اب سننا ہے پھر اس ہاتھ کو رب نے پھر شان کیا دی. میں کہہ رہے تھے اتنی جی خدمت بندہ کرتا نا حضور آستے پھر رب شان یہ دیتا ہے. آقا و مولا حضور علیہ السلام اس طرح پانی نوش کرنے لگے پانی پین لگے سن تندر ایک تنکا آ گیا. صحاب رسول ہے حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نا عرض کی یا رسول اللہ تنکا ہے میں خدمت میں تنکا کاٹ لیا. آپ کہندے نے آپ نے خالی تنکا کٹیا. آقا و مولا اتنے خوش ہوئے حضور نے فرمایا کہ بس یا الہی اس نو سونا کر دے. صرف تنکا نکالا اتنی سی جون سی ہے وہ آقا و مولا دی خدمت کی تھی. صحابہ کہتے ہیں پھر 100 سال سے زائد عمر ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ انہوں دی جلد 15 سال دے بچے دی طرح سی جسم دا ایک بال بھی سفید کوئی نہیں آیا سی. میں کہا اتنے سونے تو یہاں حضور کی اونٹیوں کو مٹھیاں بھری. بتاؤ جی اس وقت دنیا میں کوئی دیکھ نہیں دے رہا لیکن حضور کی اونٹیوں کی خدمت کی. میں نے کہا سنو جی ہے جی لوگ کہتے ہیں جی علم غیب. میں نے کہا یہ جو حضرت ابو ذر غفاری ہے ان کا رینک کیا ہے ان کا ڈیزگنیشن کیا ہے انہوں نے کام کیا کیا. ان کا تعارف اتنا ہی ہے کہ یہ حضور کی اونٹیوں کے چرواہے ہیں. آج حضور کی اونٹیوں کے چرواہے بیٹھے ہیں حضور کی خدمت میں. بندہ آگیا پوچھتا جا رہا ہے جناب دسو دوزخ کیسی ہوگی جنت کیسی ہوگی دودھ شہد کی بہتی نہریں کیسی ہوں گی اور پوچھتا جائے بس نہ کرے سوال پوچھتا جائے. صحابہ نے تکلیف بڑھتی جائے تکلیف ہو رہی سی نا. آخر میں پتہ ہے حضرت ابو ذر غفاری نے کیا بات کی ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو یہ کون ہے حضور کی اونٹیاں چرانے والے یہ کون ہے حضور کی اونٹیاں نو مٹھیاں بھرن والے. اور دیکھو پھر رب نے آپ کی اس مٹھی کو تھیلی کو مقام کیا دیا. عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو جو کچھ یہ بندہ پوچھ رہا ہے غیب کی بات نہیں پوچھ رہا تھا نا. یا رسول اللہ جو کچھ یہ بندہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ سے سننا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو یا بیٹھے بیٹھے اس کو ہر ایک چیز میں اپنے ہاتھ کے تھیلی میں نہ دکھا دوں. تو سمجھے جی تصرف تزفف اور روحانیت کے دیکھیں کہاں بات پہنچی. میں کہا یہ تو حضور کا غلام اس کا معنی کیا یا رسول اللہ آپ حکم کریں. یہاں مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے یہ پوچھنا چاہتا ہے نا جاننا چاہتا ہے کہ حوض کوثر کے جام کیسے ہوں گے. میں اس کو اپنی حد تلیج دکھا دا اے دیکھ اے حوض کوثر کے جام. یہ پھر مجھ سے آپ سے پوچھے گا جناب وہ بتائیں کہ وہ جنت کیسی ہوگی باغات کیسے ہوں گے درخت کیسے ہوں گے. میں اس کو دسوں گا اے دیکھ اے ہے جنت کا باغ یہ ہے جنت کے پھل. پھر یہ پوچھے گا کہ دودھ اور شہد کی بہتی نہریں کیسی ہوں گی. یا رسول اللہ میں اپنی تلی کے اندر اس کو دسوں گا اے یہ ہے دودھ کی نہر یہ شہد کی نہر. میں کہا یہ تو حضور کی اونٹیاں چرانے والے کی ایک تلی کا یہ عالم ہے. میں نے کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو. یہاں بیٹھے بیٹھے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دے میں اس کو ہر ایک چیز جون سی ہے وہ حد تلی اندر دس نہ دیا. پھر دسو جی آج میں دوڑا تو پوچھنا لکھاں رنگاں دے تے لکھاں قسم دے پیر ہے نے کہ نہیں نہیں اچھی بولو جی سارے. مولوی بھی ہے نے لکھاں قسم دے کہ نہیں. مساجد بھی ہیں مدارس بھی ہیں
اور 250 کروڑ سے زائد مسلمان بھی ہیں، 22 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں بھی ہیں۔ یہ تو میں نے بتایا، آپ بتائیں حضور کا دین کہاں ہے؟ جتنے بندے بیٹھے، جتنے کھڑے، کوئی ایک شخص مجھے کھڑے ہو کے یہ بتا دے کہ جی ہم آپ کو بتاتے ہیں مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا، دنیا کا فلانا زمین کا حصہ ہے، اس کے اوپر حضور کے دین کا نفاذ ہے۔ میں کہ اتنے کمزور اسی ہو گئے یار، ایسی کوئی غلامی ہے؟ دسو جی کتا کتنا وفادار جانور ہے مالک دا، اور کتا بھی زندگی کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ پٹا ضرور توڑتا ہے۔ رب نے تو ہمیں آزاد پیدا کیا، محمد عربی کا غلام پیدا کیا، آج میں اور آپ اتنی نچلی سطح پر آگئے، اتنے ہم کمزور ہیں۔ دسو جی اپنے پیو دادا دی زمینہ جو نہیں ایسی بیٹھے، وارسی زمینہ نے نا، یہ صدر نے دیتی سی زمین، اے وزیر اعظم دی زمین ہے، ساڑھی اپنی زمینہ، پیو دادا دی زمینہ، وراثتی زمینہ۔ آج اس اتنے کمزور ہو گئے کہ جو سی ہماری وراثتی زمین ہے، اتنی سی زمین کے اوپر بھی ہم نے جس ہستی کے نام کا کلمہ پڑھا اس کا نظام کا بھی نفاذ نہ کر سکے۔ اقبال کہتا ہے یہی تو وہ بات ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ پیروں نے پیریاں کی، مولوی ساڑھے جے آگے ہو بھی تقریرہ سنا کے چلے گئے، بس ٹھیک ہے جی بیلا سکھاؤ جیب بھرو، آؤ جناب پیسے لو بس نس جاؤ۔ یہ یاد رکھو امیر المجاہدین فرماندے سن کہ کبھی بھی آپ فرماندے سن کہ بزدل اور لالچی بندے کو رب کبھی بھی اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا۔ بزدل تے لالچی بندے نو میں کہے تے گلہ نے جنہوں نے جیل کہندے سن ہم بڑی تبلیغی ہیں، میں کہا تسی لوٹے چک چک کے اے حضور دے اے تسی دین دی تبلیغ کی تھی، آگے گلہ کرتے جی نماز پڑھے، سکولہ کالجیں جا کے نماز پڑھے، کیوں؟ آپ کو حور ملے گی۔ میں کہا بس، میں کہا ادھر بھی لالچ، میں کہا یہی تو باتیں ہیں، یہی تو اس نیچ پہ تو یہ امت کو لے گئے۔ میں نے کہا بتاؤ جی جب آقا و مولا حضور علیہ السلام کا نام آ گیا، جب فلیکس کے اوپر تاجدار ختم نبوت کانفرنس لکھا گیا، جب فلیکس کے اوپر عید میلاد النبی شریف کا جلسہ لکھا گیا، پھر کیوں ضرورت پیش آئی نیچے لکھا جائے گا جناب لنگر کا وسیع انتظام ہے؟ میں تو وہ بھی فلیکس بیکیا جس کے آگے جناب انہاں مچھلیاں بھی پائی ہوئی ہیں جی لنگر کے اندر مچھلی ہے۔ میں نے دسو جی تسی حضور دی محفل دے اندر مچھلیاں کھانا آستے آئے ہو اور چاول کھانا آستے آئے ہو، شربتہ پین آستے آئے ہو، یا عشق مصطفیٰ کے جام پینے کے لیے آئے ہو؟ میں کہا لالچیاں بٹیریا تیری حضور دے محفل دے اندر آکے بھی لالچ نہ مکی۔ آج جناب 10 عمرے کے ٹکٹ ہیں، موٹر سائیکل کی چابیاں ہیں، جہیز کے پیکج ہیں، موبائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، عجیب تماشا برپا۔ ہم نے کہا کون سا وہ بندہ ہے؟ میں کہ اتنا تو بدبخت ہے، اتنا تو لالچی ہے، تو ٹکٹ دی لالچ آ رہا ہے محفل دے اندر۔ میں کہ حضور دے نال وفا کیتی ہوندی نا تے پھر ٹکٹ دی لالچ تینوں آنا نہ پیندا، آقا و مولا تینوں عمرہ بھی کرا دیندے، اپنے روزے اقدس دا تینوں زیارت بھی کرا دیندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ گھر ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اے تبلیغہ نے اے تسی دین پڑھے ہیں، ہاں جی نماز پڑھے حور ملے گی۔ میں کہا جی کالج دے بندے بچے نے تو نماز پڑھا بھی دیتی نا، عشاء دی نماز پڑھ گیا، اس سے تو رات نیند ہی کوئی نہیں پڑھنی۔ میں کہا ہر چیز کے اندر لالچ لالچ، میں کہا بس، میں کہا نہیں ہم نے بھی نمازیں پڑھی، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے نمازیں پڑھی رب کو سجدے کیے، حور کے لیے نہیں بلکہ رب کے لیے اور اس کے حضور کے لیے، بس رب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، حضور کے لیے نہیں، رب کے لیے اور رسول کے لیے، حور کے لیے نہیں۔ اے کہتے ہیں جناب حور، میں کہا ہمارے بھی اماموں کے عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے، آپ نے بھی گال کیتی ہے حور دی، آپ نے بھی بات کی حور کی، لیکن آپ نے بات کدھر کی؟ آپ کہتے ہیں کہ پھر اسی جدو جاواں گے نا روزے حشر، جدو اسی اٹھاں گے قبرہ پھٹن گیا، جسم برآمد ہوں گے، اسی اٹھاں گے۔ آپ فرماندے نے کہ دو چیزیں ہمارے اعمال نامے میں لکھی ہوں گی، باقی جو بڑے گناہگار نے جو چھوٹے باقی تو گناہ ہوں گے نا، لیکن ہر بندے کے اعمال میں دو چیزیں لکھی ہوں گی۔ پہلی چیز کہ جس طرح رب کی بندگی کا حق تھا نا، رب کی عبادت کا حق تھا، وہ حق پورا نہ کر سکے، لکھی ہوگی کہ نہیں لکھی ہوگی؟ یہ حق تسی پورا کر بیٹھے ہو۔ دوسری چیز کہ جس طرح حضور دے نال انہیں وہاں محبت کرن دا حق ہے سی نا، ہم حضور علیہ السلام کا بھی حق پورا نہ کر سکے۔
آپ کہندے نے یہ دو چیزیں تو کم سے کم ہمارے کھاتے میں لکھی ہوں گی. کہندے نے پھر اسی حقدار ٹھہریں گے سزا دے کہ ہم نے رب کی بندگی بھی نہ کر سکے, رب کی عبادت بھی نہ کر سکے, حضور کے اوپر اپنا تن من دھن جان مار آل اولاد مال و متا سب کو جس طرح حضور دے نال محبت دا حق سی نا اسی وہ حق نہیں ادا کر سکے. دسو جی صحابہ سارا کچھ دے کے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے تہاڈا حق نہیں ادا کر سکے. اب یہ دو چیزیں ہمارے دامن میں موجود ہوں گی, ہمارے اعمال میں لکھی ہوں گی. آگے اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر اسی حقدار ٹھہرے سزا دے. کس دے جی؟ انسانوں ملنی چاہیے سزا. کہندے لیکن وہ عجب منظر ہوگا کہ پھر آقا و مولا کی جلوہ گری ہوگی. آقا و مولا ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے, پھر آقا و مولا سانو پکڑ کے نا جنت دے اندر داخل فرما دیں. جدو اسی جانا نا جنت دے اندر آپ کہندے نے پھر میں دیکھاں گا جنت کے اندر ہم دیکھیں گے باغ. سنو جی پھر حور کی ذکر آپ نے کہاں لے کر آئے. اعلیٰ حضرت کہندے نے جدو اسی جنت جاؤں گے نا جناح میں چمن, چمن کہندے نے جناح جنت جناح میں چمن. اعلیٰ حضرت کہندے نے جدو اسی جاواں گے نا جنت وچ تے اسی ویکھاں گے چمن باغ, جناح میں چمن اگے چمن میں سمن. سمن کہندے نے چمبیلے تے پھل نو. پھر کہندے نے پھر اسی ویکھاں گے وہ بڑے بڑے سونے چمبیلے تے پھل جناب لگے ہوں گے, بڑی مشک آلے بڑی خوشبو مہک آلے. اور چمن میں سمن, سمن میں پھبن. پھبن کہندے نا آرائش میں بڑے سونے سجے ہوں گے. کہندے نے جدو اسی ویکھنے نا جنت بھی مل گئی, جنت کے اندر یہ ہمارے لیے باغ سجا, اندر بڑے سونے سونے پھل لگے. کہندے نے پھر وہ پھلوں دے اندر حرکت ہوئے گی. کہندے نے وہ پھل اس طرح کھلن گے نا تو پھبن میں دلہن. کہندے نے پیچھے حور سج کے نا دلہن بن کے ساڑھے آستے بیٹھی ہوئے گی, پھل اس طرح کھول کے نا سانو ویکھے گی. اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر اسی دیکھاں گے اے تے جنت ہے, جنت کے اندر باغ ہے بڑا سونا, اس دے اندر پھول نے, اور پیچھے حور دلہن بن کے بیٹھی ہے, اس نے جو پھول کھولے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ اسی اس دی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, اسی پھر اپنا چہرہ آقا و مولا کے چمکتے و دعا چہرے کی طرف کر لیں گے. کیوں اسی کہاں گے سزائے مہن, عرض کریں گے یا رسول اللہ اسی تے اقدار ٹھہرے سن سزا دے. سزائے مہن پہ ایسے منن, منن کے اندر نے عطاوانو انعامات نو یا رسول اللہ سانو سزا دے جگہ اے انعام اتنی حور بھی مل گئی, باغ بھی مل گئی, جنت بھی مل گئی, یہ امن و امان تمہارے لیے. کہندے نے یا رسول اللہ جناح میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. کہندے نے اسی اس باغ دی طرف, چمن کی طرف, چمبیلی کو پھولوں کی طرف, حور کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے. سارا کچھ بیٹھ کے پھر اسی چہرہ آقا و مولا کے چمکتے و دعا کی طرف پھیر لیں گے. عرض کریں گے یا رسول اللہ ساڑھا کچھ بھی نہیں, جو کچھ بھی ملا تمہاری نگاہ دی وجہ تو ملا. یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے, ساڑھے کول کچھ نہیں. تو پھر اعلیٰ حضرت نے گل کی تھی, اس واسطے لالچ نال گل نہیں ہوندی. امیر المجاہدین اسی طرح میں پچھلے سال نا اکتوبر میرا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا شدید. میں تلاگان کی جلسہ کیتا, ادھروں میں گیا بلوال جلسہ کر کے نا وہاں سے میں جا رہا تھا سرگودا, تو رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑا شدید اس طرح, اور سارا میرے زخمی ہو گیا شدید, گڈی پوری اس طرح پچک گئی. تو جس راستے میں گل تانوں سنان جا رہا ہوں, آپ یقین کریں کہ میں اکثر میں ہسدا ہوندا, میں کہندا یار بڑے کئی گھنٹے کے بعد میں آیا ہوش میں. تو جدو میں ہوش وچ آیا نا, خدا کی قسم مجھے اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آئی. یہ صرف تحفظ ناموس رسالت کی برکت سے. مجھے اپنی بیوی کی بھی یاد نہیں آئی کہ جے میں مر گیا تو وہ پوری زندگی بیوہ ہو جائے گی. مجھے اپنے چھوٹے بچوں کی بھی یاد نہیں آئی کہ وہ پورے بیچارہ یتیم کہلوان گے, یتیم بن کے وہ پھرن گے. ہاں اتنا میں بڑا ہویا بار بار اشتیاق, میں کہا یار بڑے جنت دے نیڑوں نہ اس طرح پھیرا لا کے میں واپس آ گیا. میں کہا یا اللہ کاش میں ماری جانا, تو کم سے کم اتنا یقین ضرور ہے اور اتنا حسن ظن ضرور ہے کہ جس نام پر ہم نکلے تھے نا حضور کی عزت ناموس کے لیے, تو پھر آقا و مولا نے ہمیں جنت میں پہنچانا ضرور تھا. نکلے جو تحفظ ناموس رسالت جلد سے آستے سے, تو گل بنی کیوں جس آستے میں ساری تمہید بندی. میں جس ٹائم گاڑی میں بیٹھا نا تلاگانگ تو سے واپس نکلن لگے, تو میں نے اکثر ویسے نا کچھ لوگ کہندے نے جی اے تسی گلاں کرتے ہو تو مولوی دے پیر سانو کہندے نے, وہ کہندے نے ساڈے واسطے بڑی مشکل بن جاتی ہے بات. تو مجھے نا وہ غازی صاحب ہیں, غازی وقاص صاحب, مجھے پہلے انہوں نے گرفتار کیا اڈیالہ جیل میں, وہاں سے انہوں نے مجھے شفٹ کیا اڈیالہ جنم جیل میں, پہلے بند کیا, وہاں سے پھر اڈیالہ, پھر جنم, پھر اڈیالہ جدو لے کے آئے نا
تو غازی وقاص صاحب قریب 1 سال جو سے ہیں وہ ڈیالہ کی جیل میں رہے. تو جب وہ رہا ہو کہ انہوں نے فوراً پھر جو سے وہ جلسہ کروایا تفویض ناموس رسالت کا, مجھے وہاں بلایا. تو میں جب وہاں سے واپس نکلنے لگا نا, میں گاڑی میں بیٹھا تو غازی وقاص صاحب مجھے کہتے ہیں کہ او میں نے نا اس طرح لفافہ دینے لگے. تو میں کہا غازی صاحب ایک ہی ہے. میں نے کہنے لگے جناب وہ نا تھوڑی سی خدمت ہے. تو میں نے کہا غازی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم تقریروں کے پیسے لیتے نہیں. مجھے کہنے لگے آصف صاحب وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مانگتے نہیں ہیں, آپ کہتے نہیں ہیں, لیکن اتنا کام تو ہمارا بھی ہے نا کہ آپ دور سے آتے ہیں, ڈرائیور ہے, گاڑی ہے, خرچے ہیں, پیٹرول ہے, تو یہ تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم آپ کا خیال رکھیں. تو میں نے غازی صاحب کو کہا, میں نے کہا غازی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو پیر, جو مولوی اور جو نعت خواں حضور کے دین کے لیے جیب سے پیٹرول خرچ نہیں کر سکتا, وقت آنے پہ وہ خون کا نذرانہ کس طرح پیش کرے گا. تو میں نے دسو جی اس دن میں مر جاندہ تو میرے ویسٹ کوٹ دن دو مک مکائی والی تقریر اللہ لفافہ پہ ہوندہ تو میں اللہ کے رسول کو جا کے میں نے کیا منہ دکھانا تھا. اور تو انہوں نے یہی کہنا سی تو ساڑا غلام تے نہیں, تو تے صدا کر سے, تو تے تقریرہ کرتا سے پیسے آستے, تو تے پیری فقیری مولویت کی تھی تو پیسے آستے. اس آستے یاد رکھو لالچ نال نہیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے نا, آپ فرماندے نے کہ ہاں آپ کہندے نے زہر ویک کے پیتا تو پھر کی پیتا, تے عشق سوچ کے کیتا تو پھر کی کیتا, تے دل دے کے ساڑا کام اتنا ہی ہے کہ حضور نے اسی دل دے دیتا. بس آگے مالک جانے, مالک کا کام جانے. دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھولیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے پھر کی کیتا. میں کہا بندہ پوری زندگی اس دا پیٹ ہی نہ رجے, اس کا پیٹ ہی نہ بھرے. میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. تو ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوئے کمیشن دا امتحان پاس کر کے, لیکن جدو گال آئی نا حضور دی عزت دی, جب بات آئی ناموس رسالت کی, حضور کے دین کی سربلندی کی, تو میں نوکری پیٹ کے نا حکومت پاکستان کے منہ پہ ماری. 2017 کی وہ سن ہے, مارچ کا مہینہ. تو میں ایس پی نو کیا ایس ایس پی نو, میں کہا میں آج دے بعد دفتر نہیں آنا ہے, رکھ تو اپنا دفتر اپنے کول. میں نے کہنے لگا کہاں جائیں گے, میں نے کہا کدھر جانا ہے, در مصطفیٰ جائیں گے, اور کہاں جائیں گے. میں نے کہنے لگا جناب بتائیں تو صحیح, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا, حتیٰ کہ مجھے میرے اپنے کولیگز, اپنے میرے ساتھ کے انسپیکٹر, وہ مجھے کہنے لگے جناب آپ کی 10 سال نوکری پورے ہونے کو ہے, کچھ ماہ رہ گئے. میں نے کہنے لگے جناب آپ میڈیکل کروا لیں, ریٹائرمنٹ تسی لے لو, پوری زندگی تو انہوں پینشن تے ملے گی نا, بدے بدے تو انہوں پیسے تے ہر مہینے تے مہینے آ جانے. میں کہا جھلو دربار مصطفیٰ میں پینشنیں لے کے سوتے نہیں ہوتے. میں کہا دربار مصطفیٰ میں محبت لالچ کے ساتھ نہیں ہوتی, پینشنیں لے کے نہیں ہوتی. میں کہا ادھر محبت تے سوتا ہوتا ہے اننے واہ, ادھر محبت ہوتی ہے غیر مشروط. تو میں نے کہنے لگا جناب آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے, وہ ایس ایس پی تنال والے کہنے لگے روٹی کہاں سے کھائیں گے. میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر پولیس کی افسری اور اے بی سی ڈی مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے نا, تو رسول اللہ کی غلامی اور الاسلام بھی مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے. نعرہ تکبیر. ڈر تو نہیں لگ رہا ابھی زیادہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر اکیلے پہلے اتنے پرچے تھے کہ پولیس والوں کو مجھے نہیں پتا, اب الحمدللہ میرے اکیلے کے اوپر اتنے پرچے ہیں شاید محکمہ پولیس والوں کو بھی نہ پتا ہو. میں کہا لیکن وہ مولوی کہلانے کا حقدار نہیں, وہ پیری کا حقدار نہیں. دسو جی وہ کیڑا حضور دا غلام ہے جو نبی کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ جھال سکے. اور کون سا حضور کا غلام ہے جو وقت کے حاکم ایم این اے ایم پی اے دنیا دار کمینے کے سامنے حکومت کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تار کے کلمہ حق بھی نہ بلند کر سکے. اور وہ کون سا حضور کا غلام ہے جو بندہ ایک پرچہ بھی نہ جھال سکے. دسو جی صحابہ نے گردنہ کٹوا دیتی ہیں, ایسی حضور دے نام تے پرچہ بھی نہ کٹا سکے. صحابہ نے اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑ دیا, برادریاں چھوڑ دی, تجارت کے مراکز چھوڑ دیے, کھجوروں کے باغات چھوڑ دیے, بیوی بچے چھوڑ دیے, باپ دادا چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ کے مدینہ پاک چلے گئے. تیسی اپنے بیوی بچے دے بغیر 2 دھڑے بھی اسی جیت اسلاقہ دے پیچھے نہ گزار سکتے. میں کہا بٹیرے جب تو اتنا ہی ممی ڈیڈی ہے سنا, پھر تینوں کہنا ہی نہیں چاہیے سی کہ تو حضور دا عاشق ہے. میں کہا کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یاد رکھو بزدل بندے کی بات بس کی بات ہے ہی کوئی نہیں. اے چڑے تے بٹیرے دے دین کوئی نہیں. اے جنہاں کی ادھر ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے, بتاؤ جی انہوں نے حضور کے دین کے لیے سینہ تان کے کس طرح جانا ہے. اسی ہون تو انہوں کہیے کہ جناب چلنا فلسطین, تے کس نے ٹھنڈ لگے گی ذرا چکو, تو انہوں ٹھنڈ لگے گی. تے کون جان ہستے تیار ہے بھی فلسطین. اس طرح الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک
جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے. تو دم خم اپنے اندر پیدا کرو. اسی تو سامنے تھلے بھی کچھ نہیں آیا. آپ سے ابھی بھی جاتے ہوئے جنہوں نے ہاتھ پلانے ہیں تو زیادہ ہون بھی میرے ہاتھ گرم ہوں گے. میں کہا یہ عشق و مستی کی حرارت ہے کہ اپنے اندر دم خم پیدا کرے. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ دن رہے نہ سیاہ کار رہے. یہ موسم کی سردیاں، اور اس تو زیادہ سردی نہیں سی فیض آباد میں پھولتے، اس تو زیادہ سردی سی فیض آباد میں پھولتے. اتو پھر پوری رات خیمے بھی کوئی نہیں، پوری رات بارش برسی برسی برسی. تے ادارے والے، محکمہ موسمیات والے، ایجنسیوں والے اس چیز کے انتظار میں تھے کہ رات پوری بارش ہوگی، آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں آنی. حضور کے غلام ہیں، بھیگیں گے، بوٹاں دے اندر بھی اتنا پانی سی. انہوں نے کہا جدو اسی صبح ویکھاں گے تو ایک بندہ نہیں ہوئے گا. تو پھر جدو صبح انہوں نے آ کے ویکھیا نا، امیر المجاہدین نے فرمایا کہ ہاں بھی بارش ہوئی. انہوں نے کہا جی ہوئی. ہاں جی ٹھنڈ لگی. تو سارے لڑکے کمرے سے، انسان تے ہے سنا اسی، سارے نے کہا جناب ٹھنڈ لگی. آن فرمایا بیٹھے ہیں ختم نبوت آستے، اور کون کون گھر جانے کے لیے تیار ہے، اس کو اجازت ہے. ایک بندہ بھی مجمع تو گیا کوئی نہیں. تو انہیں کہا کون کون حضور کی عزت میں پیروں دینے کے لیے تیار ہے. پھر وہ زمین اور آسمان نے بھی نظارہ دیکھا. خدا کی قسم ادھر حضور کے غلاموں نے چادریں اتار کے اور قمیضیں اتار کے انہوں نے اس طرح سینہ اتان کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. گال ہے کہ نہیں ہے جی؟ انہوں نے قمیضہ لا کے انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی. گال باقی اتنی ہے. اقبال کہتا ہے کہ اب رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں. نماز روزہ قربانی و حج تو سب باقی ہے لیکن تو خود باقی نہیں. اقبال کہتا ہے نمازاں تو پڑھ دے ہو، حج آستے 40 لاکھ بندہ پھر جمع ہو جائے گا، لیکن قبلہ اول بیت المقدس کے لیے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بتاؤ جی وہ قبلہ اول بیت المقدس کیا وہ صرف فلسطینی ہو گئے؟ کیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ پہلا قبلہ تو وہی ہے. آج اس قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مذہبی، کوئی سیاسی رہنما نکلنے کے لیے تیار نہیں. ہوتے تسی دسو نا جنہاں کی تسی ووٹ دیتے انہوں نے تو پوچھو کہ کیوں نہیں نکلتے فلسطین آستے. انہوں نے پوچھو کہ جناب تم نے کیا کام کیا تفویض ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے. جن کو ووٹ آپ نے دیے انہوں نے تو کیا ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے. جن کو ووٹ آپ نے دیے انہوں نے ڈی چوک میں 126 سے لڑکیاں نچوائی. انہوں نے تو گستاخان رسول کو رہا کیا. انہوں نے تو ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھایا. آج فلسطین کے لیے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں. آج بھی پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور عملی آواز اگر کسی جماعت نے اٹھائی ہے تو اس جماعت کا نام تحریک لبیک ہے. اور یہ ہماری طرف سے واضح اعلان ہے. ملین مارچ تو آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا. پھر 5 نومبر کو جو فیض آباد سے شاہراہ دستور تک ہوا، لاکھوں عوام. اس سے پہلے لبیک یا اکثر ریلیاں نکلی پورے ملک پاکستان میں. تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ وقت کے جو بغیرت حکومت تے پاکستان ہے اس کے اوپر یہ پرزور مطالبہ اور دباؤ ڈالا جائے کہ فی الفور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کیا جائے. آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ ہاتھ چکو جی دسو. حکومت پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بولو جی، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پاک فوج کو اپنے جوانوں کو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ پاک فضائیہ کو جنگی جہاز لے کر اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پاک بحریہ کو جنگی بیڑے لے کر اور سمندری حدود کے اندر داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دسو جی مجاہدین اسلام کو، مولویوں کو، پیروں کو، ہم سب کو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اسرائیل کے اوپر غوری شاہین ہدف مارنے چاہیے کہ نہیں مارنے چاہیے؟ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے، دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہیے کہ نہیں مٹانا چاہیے؟ قبلہ اول کو یہود اشکنجہ توڑ کر آزاد کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے؟ مسجد اقصیٰ کی بہاریں لوٹنے چاہیے کہ نہیں لوٹنی چاہیے؟ اور مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ اکبر کی تکبیرات دوبارہ بلند کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہونا چاہیے. یہ پھر کدھا ہوئے گا؟ بتاؤ جی کڑیاں نچان والے بھیجن گے، اے جنہیں لوہار میں آنے بیٹھے اے بھیجن گے؟ نہیں. انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا تخت پر انشاءاللہ. اور لبیک کی طرف سے اے نہیں کہ سینہ کی بھیج کے پیچھے سے تقریرہ کریں گے.
لبیک کی طرف سے یہ واضح اعلان ہے کہ حکومت 5 لاکھ فوجی بھیجے. بتاؤ جی زیادہ تو نہیں ہے نا 5 لاکھ؟ کتنے جی؟ 5 لاکھ فوجی حکومت بھیجے. انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک روانہ کرے گی انشاءاللہ. اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اقبال کہتا ہے کدھے سوچا بھی ہے کہ وہ تلوار جو شمشیر ہے، ہاں وہ جو لوہے کی شمشیر ہے تیز بھاری تلوار، اس کی کیا برکت ہے، اسے کیا کچھ نہیں پتا ہوا. اقبال کہتا ہے صاحب مسلمان، اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار. اور اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار، اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر قرار. اقبال کہتا ہے مانا صدیاں گزر گیا، تو گناہگار بھی ہے خطاکار بھی ہے، لیکن آج وہ تلوار قبلہ وال بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اٹھانا تیرا کام ہے. خدا کی قسم اس تلوار کے اندر آج بھی حیدر قرار کا فیض آ جانا انشاءاللہ. آگے اقبال کہتا ہے کہ مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو. اقبال کہتا ہے تو تلوار اٹھانے والا تھا اور موزن تھا تیری رگوں میں حمیت کا لہو. اقبال کہتا ہے کہ تیری رگوں میں وہ دینی غیرت اور حمیت والا خون دھوڑتا تھا، اور تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھو اور بیدار ہو، لبوں پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں پھر تلوار ہو. اقبال کہتا ہے کام اسی طرح ہی بنے گا، کام اسی طرح ہی بنے گا. تو آج حضور کا دین، اقبال کہتا ہے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، تیری امت پر بڑا عجیب وقت آ پڑا ہے. جو دین نکلا تھا اپنے وطن سے بڑی شان کے ساتھ، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. تو آج بتاؤ کہ آقا و مولا کعبے سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزت دے کے گئے. آقا و مولا نے بیت اللہ شریف کی طرف، کعبے کی طرف اشارہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیرا بہت بڑا مرتبہ ہے، مقام ہے. حضور نے فرمایا لیکن وہ انسان جس نے اپنی زبان سے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، حضور نے فرمایا کہ ایک کعبہ اس مسلمان کی عزت مرتبہ مقام تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. لیکن محبوب غم گسار کی محنتوں کا کہ خوب آج ہم سب نے مل کے صلہ دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. تو انشاءاللہ محنت کرو گے جی حضور دے دین آستے، حضور کا دین غالب کرنا ہے، حضور کا دین جون صاحب غالب کرنا ہے. اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرض کے افواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ حضور کے دین کو آج غالب کرنے کا تصور ختم ہو گیا. اگر چاہتے ہو دنیا میں، قبر میں، حشر میں اگر عزت چاہتے ہو تو پھر حضور کا دین کو غالب کرنا پڑے گا. بتائیں جی اس چیز کی پوچھ ہونی ہے ہر انسان سے. پھر بتاؤ کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھ جاننے کے بعد بس نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات یہ کافی ہے؟ حضور کے دین کو غالب کس نے کرنا ہے؟ ہندو نے لے کر آنا ہے، یہودی نے لے کر آنا ہے. آج مجھے بتاؤ کہ آج آپ کا کیا حال ہو گیا؟ اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کہتا ہے کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. تو آج ہم ذلیل اس حد تک ہو گئے کہ آج 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے مشکل ہوگی، 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی جی؟ خدا کی قسم ہوگی ہے. یہ صرف اور صرف آقا و مولا کی رحمت اللہ علیہ ہے کہ حضور پردہ رکھ کے ہمارا بیٹھ گئے، نہیں تو حالت کسی دے بھی کوئی نہیں رہی. 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوگی. آپ بتاؤ آپ جتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، بتاؤ جی تسی سارے حق لال نہیں کما رہے؟ حق لال کما رہے ہو اور حق کما رہے ہو؟ حق لال کما رہے ہو نا، خون پسینے دی کمائیاں نے. کوئی بندہ دیہڑی لاندا ہے، کوئی ملازمت کر رہا، کوئی نوکری کر رہا. دسو جی حق لال تسی کما کے لے کے آؤ. گھر داخل ہوں تو پہلے 50% سے زائد ٹیکس ہیں. 1000 روپیہ تسی بچا کے لے کے آؤ، 500 تو ریاست لے جاندی. اور آج میں خود معیشت کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ملک پاکستان میں یہ جتنے ٹیکس ہیں، چاہے وہ سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، ٹول ٹیکس ہے، بجلی دے اتنے ٹیکس، اور یہ سارے ٹیکس خدا کی قسم شریعت میں ان کا کوئی نفاذ نہیں ہے. یہ ہے وہ دین کا نظام جدھر ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں. ایت ظلم ہے، یہ تو سراسر نا انصافی ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے کہ جس کا بچہ سامنے بھوکا مارا ہو، ماں باپ کو کھانے کے لیے روٹی نہ ہو. ریاست کہتی ہے بچہ بھوکا مار جائے، ماں پہ بھوکے مار جان، کھان آستے دوائی نہیں ہے نہ دیو.
پہلے ریاست کو ٹیکس دو. بتاؤ جی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو پھر تسی بچوں کا پیٹ تسی کٹو. یہ ہے وہ کفری نظام جس سے ہم آپ کی جان چھڑانا چاہتے ہیں. پیٹ بچوں کا تسی کٹو, مشکلوں سے زندگی آپ گزاریں, پھر حق حلال دے پیسے تسی گھر لے کے آو, ادھے رستے تو حکومت ادھے پیسے تواڈے لے جائے. ہن مینوں دسو جی تسی کسی بندے نو پیسہ دیو بچوں دا پیٹ کٹ کے, اور بندہ پیسے لے وے اسلام آباد جا کے شراب دی بوتلاں پی لے وے, پھر ٹھیک ہے. پھر تسی اگلے دن پھر کسی بندے نو ادھی کمائی دیو, اے لے بھئی اور جناب پیسے تواڈے لے کے جائے اسلام آباد جا کے زنا کر لے وے, پھر ٹھیک ہے. ڈی چوک جا کے کڑیاں نچا لے وے, پھر ٹھیک ہے. راتی جمع تفریق کرنی ضرور ہے آپ سب نے. جو نوجوان بیٹھے آپ کے والد صاحب آپ کے حق حلال کما رہے ہیں, یہ رات کو سوچنا ضرور ہے کہ آپ مسلمان ہیں, حضور کے غلام ہیں, حق حلال کی کمائی ہیں, رزق حلال آپ کا کدھر جا رہا. کم سے کم ملک پاکستان میں 7 بجٹ پاس ہوتے ہیں. ایک اسلام آباد وفاق کا, 4 صوبوں کے, 5 گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, 6 اور 7. جتنے پیسے تسی دے رہے ہو نا خدا دی قسم زنامہ استشرابہ جا رہے ہیں, اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ 7 بجٹ ملک پاکستان میں پاس ہوتے ہیں. کتنے؟ 7. تو جو پیسے تسی دیں دے ہو اسی پیسے دیتے ہو رہے ہیں نا بجٹ پاس. میں نے ایک بندہ دسے جی, چلو تسی زیادہ قریب ہو, اسلام آباد بیٹھے ہو, ایک بندہ مجھے کھڑا ہو کے کوئی ایک ڈاکومنٹ بتا دے, کوئی ایک چیز مجھے دکھا دے, میں اپنی بات کو رجوع کر لوں گا. جو پیسے آپ نے دیے, جو ملک پاکستان کھربوں روپے کا جو بجٹ بنا, کیا 1 روپیہ بھی اسلامی سلطنت میں بجٹ کے اندر مسجد کے لیے رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا. تو بتاؤ 1 روپیہ بھی مدارس کے لیے رکھا گیا, دین اسلام کی سربلندی کے لیے رکھا گیا. کیوں؟ اسلامی ریاست ہے, ملک پاکستان ہے, آپ حضور کے غلام ہیں, مسلمان ہیں, حق لائی خون پسینے کی کمائی ہے, بچوں کا پیٹ کاٹا, ان بے غیرتوں کو دیا. انہوں نے نہ مسجد کے لیے روپیہ رکھا, نہ مدرسے کے لیے, نہ محمد عربی کے دین کے لیے. ہاں پیسے رکھے گئے خدا کی قسم سینما کے لیے, فلم انڈسٹری کے لیے. آج میرے ساتھ آپ چلیں, ناروال شکر گڑھ کے درمیان کرتارپور, کھربوں روپے کا گردوارہ انہوں نے بنایا. دسو جی کھربوں روپے کا گردوارہ انہوں نے بنایا, کھربوں روپے کا گردوارہ انہوں نے بنایا. باہر کے ملکوں میں انہوں نے جون سے وہ اپنے محلات بنا دیے. آج میں اور آپ اتنے کمزور, اور ان بغیرتوں کے خدا کی قسم کتے بھی گوشت کھائیں. میں خود فوجی گھرانے سے ہوں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں خود افسر رہا ہوں محکمے میں. خدا کی قسم ان کے کتے بھی گوشت کھائیں, ان کی بلیاں بھی دودھ پیئے. ہمیں ہمارے بچوں کو ماں باپ کو دینے کے لیے دودھ نہ ہو, ان کے کتے بھی گوشت کھائیں. ہمیں ہمارے بچوں کے لیے دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو. اور بتاؤ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, خدا کی قسم لوگوں کی جوان بچیاں ملتان میں فٹ پاتھوں کے اوپر سو رہی ہیں. ہماری بچیاں گھروں میں سوئے, وہ کسی کی بچی نہیں ہے. اس بچی کا کیا قصور ہے جو 8 فٹ پاتھ کے اوپر سو گی؟ اس کا یہ قصور ہے کہ اس نے آقا و مولا کے نام کو کلمہ زبان سے پڑھا. اس کا یہ قصور ہے کہ یہ ملک پاکستان میں پیدا ہوئی. اس بچی کا یہ قصور ہے کہ اس کا باپ تو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ رہا. اس بچی کے باپ نے تو سود کا نظام ملک پاکستان میں نہ لایا. اس بچی کے باپ نے تو ڈی چوک میں لڑکیاں نہ نچوائی. اس بچی کے باپ نے تو یتیموں کا لہو چوس کر اور حکومت کے فنڈ پر ڈاکہ مار کر بنی گالا میں 300 کنال کے اوپر محلہ ہے عمران خان کا, جاتی عمرہ میں 1400 کنال کے اوپر محلہ ہے نواز شریف کا. اس کی بچی کے باپ نے تو ڈاکہ نہ ڈالا. اس بچی کے باپ نے تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالا. اس بچی کا یہ قصور ہے کہ یہ ڈی چوک میں جا کے ناچی نہیں. اس بچے کا یہ قصور ہے کہ اس نے رات میں یہ کسی کے سامنے ناچی نہیں, بلکہ مسلے کے اوپر کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہے. اس بچے کا یہ قصور ہے کہ یہ زبان سے گانے نہیں گاتی, بلکہ آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے بھیجتی ہے. بتاؤ اس بچے کے سر کے اوپر دست شرکت کس نے رکھنا ہے؟ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا, دنیا میں کوئی نہیں رکھے گا, تو حضور کے دین کے وارث علماء کرام زندہ ہے, کسی کوئی نہیں رکھے نہ رکھے, انشاءاللہ لبیک والے اس بچی کے سر پہ دست شرکت رکھیں گے انشاءاللہ. اس بچی کی گھر کا, اس بچی کے سر کے اوپر سے چھت کس نے چھینی؟ اس کی چار دیواری کھینچ کے کون چلا گیا؟ اور جو بغیرت نچن ٹپن آلے انہاں دی زنانیاں 1,00,000 روپے دی سرخی پاؤڈر لان.
نمازیں پڑھنے والی کھلے آسمان کے نیچے سے کیوں انہوں دا پیو دا ملک ہے. انشاءاللہ یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے. حضور کا دین تخت پر آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. اس واسطے تیاری کرو اور بالکل جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا حضور کا دین تخت پر لے کرو. بالکل ٹیکس ٹوکس ساری بدماشی پہلے دن ختم ہوں گے. یہ تو ہے ہی غیر شرعی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دین کہتا ہے 2.5 روپے دیو, 2.5%. کتنا؟ لکھا روپے نہیں. ادھر تو بجلی کا بل آ رہا ہے مسجد کا, اس کے اندر بھی ٹی وی کی فیس لگی ہے, اس کے لیے بھی ٹی وی کی فیس لگی ہے. کون سا وہ ظلم ہے؟ دسو جی بجلی تسی جاؤ گھنٹہ بل دیو 10,000, کیوں؟ انہوں دا پیو دا ملک ہے. ہم زیادہ بل دینے کے لیے تیار ہیں, بچوں کے پیٹ کاٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس واسطے نہیں, اے بدماشی نہیں کہ ساڑھے پیسے دے تسی زنا کرو تو شراباں پیو. ہاں ہماری دی ہوئی رقم لگاؤ قبلہ وال بیت المقدس کی حفاظت کے لیے. ہماری دی ہوئی رقم جو فٹ پاتھ پہ بچی سوئی ہے اس کو گھر بنا کے دو, جو بھوکے مار رہے ہیں ان کو کھانا دو. تو اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے, نہ سیاہ دن رہے نہ سیاہ کار رہے. خدا کا واسطہ ہے یہ غلامی کی زنجیریں توڑیں. پیسہ تو آڈا جو کچھ ہو گیا وہ بھی تو سمجھ آ گئی ہونی ہے. آج آپ کا پیسہ جا رہا ہے شراب اور زناؤں کی نظر ہو رہے ہیں, دین ہستے نہیں. اس تو بڑی اور کی غلامی ہوئی گی. توڑے اتنے آ گئے بیٹھ گئے, 76 سال ہو گئے ہیں, تو آپ بڑا ہو گیا. حضور کا دین تک لے کر آئیں گے نا جی انشاءاللہ. باقی اگر لوگ یہی کہتے نا دین ہوندہ لبیک والے ہوندے تو کی ہو جانا سی. میں کہا اتنی بات ضرور ہے, اتنی بات ضرور ہے, خدا کی قسم, خدا کی قسم, اگر لبیک کی حکومت ہوتی, اگر لبیک کی حکومت ہوتی تو یہودیوں کے اندر یہ جرت نہ ہوتی کہ فلسطین کے اوپر حملہ کرتا. ہمیں امیر المجاہدین یہ وصیت کر کے گئے ہیں, اور آپ ہمیں امیر المجاہدین یہ حکم فرما کے گئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ یاد رکھو کہ حضور کا دین تو تخت پر آنا ہی آنا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, شک نہیں. جو شک کرے گا خدا کی قسم وہ خود بھی کافر ہو جائے گا. حضور کا دین آنا ہی آنا, اور صرف ملک پاکستان نہیں, دنیا کے ہر ایک ذرے کے اوپر آنا. اور اگلی بات آقا و مولا نے فرمایا کہ اس روئے عرض پہ کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہے گا جس کے اندر مجھ محمد عربی کا دین داخل نہ ہو جائے. حضور کا دین جو ہے وہ آنا ہے. آگے امیر المجاہدین فرما کے گئے, آپ فرماتے سن کہ بیٹا جب بھی تواڈے ہاتھ کے اندر اختیار آ گیا نا, اے بم آ گئے, فوجاں آ گیا, تو صبح 6 بجے تک کا وقت دینا آپ نے کفر کو. بس صبح 6 بجے تک کا وقت دیا جائے گا کہ صبح 6 بجے تک کا وقت ہے. ہندو نکلو کشمیر تو باہر, تو یہودیوں نکلو فلسطین تو باہر. نہیں تو خدا کی قسم صبح 6:01 پر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے مجاہدین اسلام کشمیر اور فلسطین کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. ہم آپ کو اس طرح کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دین کہتا ہے 2.5 روپے دے, 2.5% بس. 97.5 اپنے پاس رکھیں, 2.5% ریاست کو دیں. بدلے میں پھر یہ اعلان ہوگا, ملک پاکستان سے 7 گنا بڑی ریاست ہے, پھر یہ اعلان ہوگا کہ اب اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مرے گا, عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے. پھر ریاست کسی کو بھوکا اور کسی کو پیاسا نہیں مرنے دے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کا دین غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک